ستاروں سے دوستی کی سوچ رہا ہے، ہواؤں کو مسخر کر رہا ہے، ٹیمپریچر کو قابو میں کر رہا ہے، اس نے ٹھنڈ کو توڑنے کے آلے تیار کر دیے، اس نے گرمی کو توڑنے کے آلے تیار کر دیے۔ یہ ساری ترقی اور آج کی ساری جو ہے جتنی بھی ترقیات ہیں یہ سب میرے نبی کی رحمت ہے، کیونکہ ساری انسانیت چیزوں کی غلام تھی۔ لوہے کو پوجا جاتا تھا تو لوہے کے اندر ریسرچ کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ چاند پہ جانا تو چھوڑو، چاند تو معبود سمجھتے تھے لوگ، چاند کی تو پوجا ہوتی تھی، اس کے اوپر جانے کی کیا سوچیں، بلکہ اس کے اندر غور اور فکر کرنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو چیزوں کی غلامی سے نکالا، اس لیے جو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کہتے ہیں ہر برائی جس کے مقابلے میں جو اچھائی ہوگی اس سے رحمت کہیں گے، کہ ساری انسان پریشان تھی، اس پریشانی کو دور فرمایا تو کہیں گے یہ نبی کی رحمت ہے۔ ساری انسانیت چیزوں کی غلام تھی، چیزوں کی غلامی سے نکالا تو اس سے کہیں گے یہ نبی کی رحمت ہے۔ اور انسان جو ہے اپنا مقام بھول چکا تھا اور ایک دوسرے کا احترام بھول چکا تھا، ماں باپ کا احترام اٹھ چکا تھا، ماں کی عظمت دلوں سے نکل چکی تھی، عورت کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، اور جو ہے بچوں کے کوئی حقوق پورے نہیں ہوتے تھے، غلاموں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، مزدور کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اور نیچے طبقات میں کام کرنے والوں کو دنیا حقیر سمجھتی تھی۔ لوگ موچی کو حقیر سمجھتے تھے، جوتا گانٹھنے والے کو حقیر سمجھتے تھے، جھاڑو دینے والے کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ کیسے میرا نبی رحمت بن کے آیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا خود کا جوتا پھٹ گیا تو اپنے ہاتھ سے سیا، اپنے ہاتھ سے اس کو گانٹھا۔ امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آپ جوتا سی رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میری امت میں کوئی ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ جوتا کا کام کریں گے، جو موچی کا کام کریں گے، کوئی ان کو تانا نہ دے، کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ یہ حقیر پن ہے، کیونکہ یہ محمد بھی جوتے سیتا ہے۔ اب اگر جوتے سینے والوں کو اگر کوئی حقیر سمجھے گا تو وہ محمد کو حقیر سمجھے گا۔ میں اپنے مزدوروں کا، میں اپنی امت کا سر بلند کر رہا ہوں، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے جوتا سی رہا ہوں۔ اپنے کپڑے خود سیتے تھے، کپڑے آپ کیوں سیتے ہیں اللہ کے رسول؟ امی عائشہ کہتی مجھے دو نا، میں کپڑے سی دوں گی۔ فرمایا نہیں، میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کا کام یہ ہوگا، جن کی مزدوری یہ ہوگی، جو ٹیلر ہوں گے، جو کپڑے سیئیں گے، لوگ ان کو کہیں حقیر نہ سمجھیں کہ یہ تو ٹیلر ہے، یہ تو غریب ہے۔ نہیں، محمد اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے خود سیے گا تاکہ جو ہے میرے امتی غریب کو کوئی تانا نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کر دی۔ ام الہات المومنین نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کے حرم میں، ہم آپ کے نکاح میں 11 بیویاں ہیں، ہم گھر کا جھاڑو نکالیں گی، آپ جھاڑو کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ جھاڑو کیوں اٹھاتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو کر؟ آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت میں کوئی ایسا امتی غریب آئے گا جس کا یہ پیشہ ہوگا، جو جھاڑو نکالے گا، لوگ اس کو کہیں تانا نہ دے۔ میرا کوئی امتی، میرا کوئی مزدور کہ کبھی گلی میں صاف صفائی کرے گا، کبھی سڑک پہ صفائی کرے گا، کبھی لوگ اس سے جو ہے اپنے گھروں کی صفائی کریں گے تو اس غریب کو کوئی تانا نہ دے۔ محمد بھی جھاڑو لے کے صفائی نکالے گا تاکہ میرے امتی کو، غریب کو، جھاڑو لگانے والے کو کوئی تانا نہ دے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت ہو رہا ہے، سارے صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، تو پوچھا گیا اللہ کے رسول اتنے بڑے صحابہ کی جماعت ہے، آپ استراحت فرمائیں، آپ آرام فرمائیں، ہم مسجد نبوی کی تعمیر کر لیں گے، ہم گارا گولیں گے، ہم جو ہے مزدوری کا کام کر لیں گے، ہم پتھر اٹھا لیں گے۔ فرمایا نہیں، میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو پتھر کی اٹھانے کی مزدوری کریں گے، پتھر اٹھا کے اپنی روزی روٹی کا پیشہ اختیار کریں گے، اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمائیں گے، ان کو پتھر اٹھانے پڑیں گے، کوئی ان غریبوں کو کوئی تانا نہ دے۔ اس لیے محمد بھی پتھر اٹھا رہا ہے تاکہ ان پتھر اٹھانے والوں کو کوئی غریب کو ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کو کوئی جو ہے کمتر نہ سمجھے۔ اس لیے کہ جو پتھر اٹھانے والوں کو کمتر سمجھے گا تو وہ محمد کو کمتر سمجھے گا، کیونکہ پتھر تو محمد نے بھی اٹھائے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے شکایت کی غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ کے رسول بھوک ہے،
میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ نبی نے اپنا کرتا اٹھا لیا، کرتا اٹھا دیا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ غریبی تمہارے ساتھ نہیں ہے، دیکھو نا میرے پیٹ پہ دو دو پتھر بند رہے ہیں۔ محمد عربی نے پتھر اٹھا کر جو ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کا سر بلند کر دیا، اور مزدور فخر سے کہہ سکتا ہے، میں پتھر اٹھاتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ میں نے پتھر اٹھا رہا ہوں، یہ کوئی حقیر کام نہیں ہے۔ محمد عربی نے بھی پتھر اٹھائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بلکہ اکثر نبیوں نے بکریاں چرائی، کیونکہ بکری کے اندر ایک کمزور جانور ہے، اس کے اوپر غصہ اتار ہی نہیں سکتا۔ اگر بیل بگڑ جائے آدمی اپنا غصہ اتار سکتا ہے اس کو مار کے، اونٹ بگڑ جائے تو اس کے اوپر غصہ اتار سکتا ہے، لیکن بکری کے اوپر غصہ آئے بھی تو کیا مارے اس سے، وہ تو اتنی کمزور ہے۔ نبیوں سے اللہ نے بکریوں چرائی کہ اس سے چرا کر اپنے اندر وہ جوہر پیدا کر لو کہ پھر اس سے بھی زیادہ شوخ جانوروں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ دعوت کے دینے جاؤ گے، عجیب عجیب انسان ملیں گے، تمہارا مزاج اس وقت غصے میں تم نے آ جاؤ، اس لیے اس غصے کو قابو کرنے کے لیے اکثر نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرائی۔ پوچھتے نبی نے بکریاں کیوں چرائی؟ وہ تو سارے نبیوں کا سردار تھا، وہ تو سارے نبیوں کا امام تھا، وہ تو اللہ کا محبوب تھا کہ قیامت تک آنے والی میری امت کے مزدور کو، بکری چرانے والے کو کوئی تانا نہ دے کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو میلا کچیلا ہے، یہ تو بکریاں چراتا ہے۔ نہیں، تمہارے نبی محمد نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اس سے اب کوئی تانا نہیں دے سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مزدور کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کے آیا، اور موچی کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، جھاڑو لگانے والے کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، مزدور کے لیے، پتھر اٹھانے والے کے لیے میرا نبی جو ہے رحمت بن کر آیا۔ مزدوروں کو لوگ مزدوری کراتے تھے، صبح سے لے کے شام تک کام کراتے تھے اور شام کو پھر چھوڑ دیتے تھے، مزدوری نہیں دیتے تھے۔ اب اس کو مزدوری مانگنے کا حق بھی نہیں ہوتا تھا، اس کو یہ حق ہی نہیں ہوتا تھا وہ جا کے اپنے مالک سے یہ کہے کہ میں نے تیرے دن اتنے دن کام کیا ہے، وہ مزدوری تو دو۔ اگر کوئی غلام، اگر کوئی مزدور مانگتا، عرب کے اندر عیب سمجھا جاتا تھا، لوگ جو ہے مزدور کا پیسہ کھا جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر اعلان کیا، سنو میری امت، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ مزدور کا پسینہ نہ سوکھے، شام کو کام کرنے سے فارغ ہو جائے، جب اس کا پسینہ سوکھنے نہ پائے اس سے پہلے اس کا پیمنٹ